مکے سے چند کوس کے فاصلے پر طائف کی بستی ہے جو اپنے شاداب باغیچوں اور لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز نخلستانوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ طائف ملک حجاز کا کشمیر ہے۔ گرمی کے زمانے میں حجاز کے رؤسا وہاں قیام کرتے ہیں تاکہ جھلسا دینے والی ہواؤں کے تماچوں سے بچے رہیں۔ طائف کے آس پاس کی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے۔ پھل اور ترکاریاں خاص طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیام حق کی تبلیغ کے لیے پیدل چل کر طائف پہنچے۔ طائف کے سب سے بڑے رئیس پر اسلام پیش کیا اور اس کے بعد عام طور پر واعظ و تلقین فرمانے لگے۔ اس درس و ہدایت میں خدا کی بڑائی، بت پرستی کی مذمت، برائیوں سے باز رہنے کی تاکید اور اچھائی کی زندگی گزارنے کی دعوت تھی۔ انتہائی شیریں لہجہ، نرم الفاظ، نشین تقریر، مگر طائف کے لوگ مکے والوں سے کم ظالم اور حق شناس نہ تھے۔ ان کم بختوں نے اپنے غلاموں اور چھوکروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسا کر پیچھے لگا دیا۔ سرے بازار آپ کو گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا اور پھر پتھروں کا میہ برسایا گیا، یہاں تک کہ پائے مبارک خون سے بھر گئے۔ یہ منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ سورج کی آنکھ سے خون کا ٹپکا پڑ رہا تھا۔ در و دیوار کانپ جاتے تھے۔ سینہ گیتی سے دلدوز آہیں نکل رہی تھیں۔ بحر و بر کی زبان پر فریاد تھی۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا انسان، انسانیت کا محسن اور خدا کا سچا نبی بھلائی کی باتیں بیان کر رہا تھا، لوگوں کو اندھیرے کی سمت سے روشنی کی طرف بلا رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے جواب میں پتھر برسائے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کے سبب زمین پر گر پڑتے۔ آپ کے خدام بازو پکڑ کر کھڑا کرتے اور چلنے لگتے تو وہ نامراد اور زیادہ تیزی اور بے دردی کے ساتھ پتھراؤ کرتے، یہاں تک کہ حضور پھر زمین پر بیٹھ جاتے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر طائف کے لونڈے تالیاں بجا کر ہنستے۔ حضرت زید بن حارثہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سینہ سامنے کر دیا اور پتھروں سے اس جانثار خادم کا سر پھٹ گیا۔ موت و تباہی و ہلاکت کے فرشتے انتظار میں تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آل طائف کے لیے بد دعا نکلتی ہے، اور خدا کا حکم پا کر طائف کی سرزمین کو ہم دھوئیں کی طرح اڑائے دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو کی ایک ایک بوند کا ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ ایک ایک فقرے کا جواب دیا جائے گا۔ عاد و سمود کی قوموں سے زیادہ برا حشر کر کے چھوڑیں گے۔ ان طائف والوں کا سید عالم کی توہین سے اور بڑھ کر جرم کیا ہو سکتا ہے مگر رحمت للعالمین کی زبان حق ترجمان سے ایک لفظ بھی بد دعا کا نہ نکلا۔ ایک اللہ سے اس ظلم و زیادتی کا آپ نے ذرا بھی شکوہ نہیں کیا۔ صبر و استقامت اور توکل علی اللہ کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کے ذکر سے تمام اگلی پچھلی تاریخیں خالی تھی۔ طائف والے اپنی کامیابی پر بہت نازا تھے کہ ہم نے اپنے معبودوں کی توہین کا آج خوب جی کھول کر بدلہ لے لیا۔ وہ بہت بے نڈر ہو گئے تھے اور اپنے کیے پر ذرا بھی پشیمان نہ تھے۔ آپس میں کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ اس کا خدا نہ تو اسے بچاتا ہے اور نہ ہی اس کی مدد کے لیے آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ ان کی خیالیاں اور غلط فہمیاں تھیں۔ باطل صدا سے اسی طرح کے دھوکوں میں خوش رہتا آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، پاؤں زخموں سے چور تھے۔ طائف کی ٹھنڈی ہواؤں سے چوٹوں میں ٹیز ہوتی تھی اور راستے کی گرد و غبار نے زخموں کو اور زیادہ تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ پھولوں کے عوض بدن پر جراحتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے۔ کفار مکہ آپ کی نقل و حرکت کی خبر رکھتے تھے کہ آج کیا کہا، کس سے ملاقات ہوئی، کس پر کیا اثر ہوا۔ طائف کے واقعے کی اطلاع سے وہ بہت خوش ہوئے
اور طائف والوں کے اس ظلم کو خوب سراہا۔ ان کے بڑے بوڑھے نوجوان قریش کو غیرت دلاتے کہ تم سے زیادہ بہادر اور غیرت مند طائف کے چھوکرے نکلے، جنہوں نے محمد بن عبداللہ کی سر بازار توہین کی اور ان کی بات کسی کو نہ سننے دی۔ ان تمام مخالفتوں اور عداوتوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو اس دین حق کو قبول کر لیتا وہ اپنی جگہ خود پیکر تبلیغ اور مجسم ہدایت بن جاتا۔ مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اسلام کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ اسلام کی اس ترقی کو دیکھ کر کفار قریش بہت تل ملائے کہ محمد ابن عبداللہ کا پیام تو کسی طرح نہیں رکتا، یہ پودا تو مخالفتوں کی آندھیوں میں اور جڑ پکڑتا اور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یہی نہیں، اس دین میں نہ جانے کیا لذت ہے کہ جس نے اسے قبول کر لیا بس وہ اسی کا ہو گیا۔ مسلمان سر راہ پٹتے ہیں، زخم کھاتے ہیں، گھر والے انہیں کھانا کپڑا تک نہیں دیتے، مگر یہ لوگ ایسے دھن کے پکے ہیں کہ تمام سختیوں کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلمہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیان قریش جمع ہوئے، لیکن کس کام کے لیے؟ کیا کسی کے یہاں دعوت تھی؟ کسی بادشاہ یا حاکم کے دربار میں کوئی سفارت بھیجنی تھی؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہوئے تھے۔ یہ باتیں آگے آئیں گی، اس لیے سبسکرائب